اگر آپ رات کے اندھیرے میں کسی سنسان راستے سے گزر رہے ہوں اور آپ کو کوئی آدمی سڑک کے بیچ کھڑا دکھے تو کیا آپ اپنی گاڑی روکیں گے؟ ایک ٹرک ڈرائیور کے ساتھ ایسا ہی ایک واقعہ گزرا جو اس کی زندگی کا سب سے بدتر واقعہ بن گیا۔ یہ ہے ایول سٹوریز ود زرنیش، جہاں آپ کو ملیں گی اصلی واقعات پر مبنی دہشت ناک کہانیاں۔ اگر آپ بھی اپنی ہارر سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ یا ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ اب بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ میرا نام شہباز ہے اور میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں۔ سالوں سے رات بھر کا سفر طے کرنے کا عادی ہو چکا ہوں میں، لیکن ایک رات جو میں نے دیکھا وہ آج بھی سوچتا ہوں تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس دن میں ایک فیکٹری سے مال اٹھا کر لاہور جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور راستے میں ایک شارٹ کٹ ملا جو ہائی وے کے موڑ سے جڑا ہوا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ راستہ عصب زدہ ہے، لیکن مجھے ہمیشہ یہ سب صرف افواہیں لگتی تھیں۔ جیسے ہی میں ہائی وے کے اس موڑ پر آیا، ہوا ایک دم تیز ہو گئی۔ راستہ پوری طرح سنسان تھا، نہ کوئی اور گاڑی تھی نہ کوئی انسان، صرف میں، میرا ٹرک اور وہ اندھیری رات۔ پھر میں نے دیکھا سڑک کے بیچ ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ پوری طرح کالے سیاہ کپڑوں میں تھا، نہ اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا نہ ہاتھ پیر، صرف ایک سیاہ سایہ۔ وہ ایک جگہ بنا ہلے کھڑا تھا، جیسے مجھے ہی دیکھ رہا ہو۔ میری روح کانپ گئی۔ میں نے فوراً بریکس لگائیں، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ہارن بجایا، لیکن آدمی ہلا بھی نہیں اپنی جگہ سے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے ٹرک کو اس آدمی کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ٹرک نزدیک گیا وہ آدمی اچانک غائب ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں مسلی، سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ ڈراؤنی بات یہ تھی کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ ٹرک کا وزن بڑھ گیا ہے، جیسے کوئی ٹرک کے اندر آ گیا ہو۔ میرا پسینہ چھوٹنے لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ریئر ویو مرر میں صرف اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ٹرک تیز چلانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے ایکسیلیٹر کو دبایا، مجھے کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی، بالکل میرے کان کے پاس۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے ٹرک کا اسٹیئرنگ کس کے پکڑ لیا اور بنا سوچے سمجھے ایکسیلیٹر دبا دیا۔ ٹرک اتنی تیز بھاگا جیسے جان بچانے کے لیے دوڑ رہا ہو، لیکن آواز بند نہیں ہوئی۔ آواز اور تیز ہونے لگی، جیسے کوئی میرے بالکل ساتھ بیٹھا ہو۔ پھر اچانک ٹرک کے سامنے ایک بڑا سایہ آیا اور ایک زور کا دھکا محسوس ہوا۔ ٹرک تیز بریک لگانے کے باوجود جھٹکے سے ایک سائیڈ گرنے والا تھا، لیکن ایک عجیب چیز ہوئی۔ ٹرک جیسے ہوا میں ایک سیکنڈ کے لیے رکا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک بات سمجھ گیا کہ یہ انسانوں کا کام نہیں تھا۔ میں سیدھا ایک روڈ سائیڈ مسجد کے سامنے ٹرک لے کر اندر گیا۔ وہاں جا کے میں نے وضو کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، اور جب تک میں خود کو سنبھال سکا تب میں نے وہاں ایک بزرگ سے پوچھا اور اس کو رات کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ تو ایک بزرگ نے کہا، بیٹا، یہ موڑ پہلی بار کسی کی جان نہیں لینا چاہتا تھا۔ جو بھی یہاں رکا وہ یا تو واپس نہیں گیا یا پھر پاگل ہو گیا۔ تمہاری قسمت اچھی تھی جو تمہارے ساتھ صرف اتنا ہوا۔ یہ راستہ اکثر انسانوں کا نہیں ہوتا۔ اس رات کے بعد میں کبھی اس راستے سے نہیں گزرا،
لیکن ہر بار جب بھی رات کے وقت ٹرک چلاتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میرے بالکل پیچھے بیٹھا ہو۔ تو یہ تھی میری کہانی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسے کوئی واقعہ گزرا ہے؟ اگر ہاں تو ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ اپنی کہانی ہمیں واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔